عجیب بات یہ ہے دوستو کہ اس دور کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ہم تمام کے تمام بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو کیسا بھی ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، نیز صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر وقت یہی فکر 2 اور 2 4 کیسے ہوں گے، بلکہ 2 اور 2 4 نہیں، اب تو سوچ رہے ہیں 2 اور 2 22 کیسے ہو جائیں، 2 اور 2 22 کیسے ہو جائیں، اس فکر میں لگے ہوئے۔ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم پیسہ کمانے کی مشین بن کر دنیا میں آئے؟ اس لیے آئے؟ ہائے ہائے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لے کر چھوڑ دی اور کہا خبردار باخبر رہو، جتنے بھی رینگنے والے جتنے زیرو اس دھرتی پر رہتے ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری تو میرے ذمے ہے۔ جس کی گارنٹی، جس رزق کو پہنچانے کی گارنٹی اتنے بڑے رب نے لی ہے، اتنے بڑے رب نے لی ہے، اس پہ تو ہمیں اعتماد نہیں اور اپنی تدبیروں میں ہم کھوئے پھر رہے ہیں۔ دوستو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے، بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ایک کاش کہ ہم یقین کے درجے میں اس بات پر جو اتر آئیں کہ رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے، میرے رب نے لی ہے، اور وہ جھوٹا رب نہیں ہے، وہ سچا رب ہے، وعدہ کر کے مکرنے والا نہیں ہے۔ ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں لیکن بھوکے سوتے کبھی نہیں، اور اب ہمیں کھلا کے سلاتا۔ پڑوسی ملک میں ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا بھائی چرس کے پیسے دے دو، چرس پینے کی طلب آئی ہے، چرس پینے کے پیسے دے دو، نشے کی چیز۔ اس نے کہا اے سن، کھانا کھلا دیتا ہوں، کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں، چرس کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس پینے کے پیسے دے دے۔ بڑا سمجھدار تھا، کہا اسی نے اس انداز سے کہا کہ میں حیران رہ گیا اور مجھے وہ پیسے دینے پڑے، میں نے دے دیے۔ اس نے پیسے لیے اور جلدی جلدی تیز تیز قدم اس نے بڑھانے شروع کیے۔ جیسے وہ آگے جا رہا تھا تو راستے میں ایک شادی خانہ تھا، 2 حصوں میں، ایک حصے میں عورتیں تھیں، دوسرے میں مرد تھے، بیچ میں سے سڑک گزر رہی تھی، اور کھانا بنا تھا مردوں کے حصے میں، سرو کیا جا رہا تھا، عورتوں کے حصے میں بھیجا جا رہا تھا۔ عورتوں کے حصے میں ایک نوجوان ٹرے میں بریانی لے کے جا رہا تھا گرم گرم، ٹھوکر لگی، راستے کے کنارے گر گئی، اس نے ٹرے جھاڑی، کپڑے جھاڑے، نئے سرے سے لینے کے لیے گیا۔ یہ چرسی وہیں بیٹھا اور وہ جو ڈھیر پڑا ہوا تھا بریانی کا اسی پہ سے اوپر سے کھانا شروع کر دیا۔ پیچھے نظر ڈالی، کہا میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے چرس کے پیسے دیے تھے، میں پیچھے کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے عجیب بات کہی، میں زندگی میں اس کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ کیا بات کہی؟ کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے، آج کل ذرا اس سے انبن چل رہی ہے، ورنہ کھلانا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے۔ اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، بھوکا وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ ایک چرسی کا ایسا ایمان، ایک چرسی کا ایسا یقین، ایک چرسی اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرنے والا، اور ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے، ہم اللہ اللہ کرنے والے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور پھر ہمارا یقین کمزور۔ اس لیے دوستو ذرا تھوڑے اپنے خول سے باہر نکلیں اور سب کچھ جاب شوپ اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ میرے پیارے رب نے جو ہم سے بڑے گرم گرم وعدے کر رکھے ہیں، جی ہم اس پر یقین کریں کہ پیارے رب نے ہماری راحتوں کے کیسے کیسے وعدے کر رکھے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔